حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے۔ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے۔ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز۔ میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز۔ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سیاہ کار ہوا سیاہ کار ہوا بڑی ندامت ہے۔
مدینہ کا میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے تو ساری بہار آپ سے ہے حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے حضور اشک بار آپ سے ہے یہ میری آنکھ ضیاء اشک بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ بازار ہے عثمان
عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا وہ نور الہی نظر آئے وہ آئینہ رخ سار ہے عثمان غنی کا وہ آئینہ رخ سار ہے عثمان غنی کا سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں سرکار سے پائیں گے مرادوں پہ مرادیں دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا دربار یہ دربار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا آزاد گرفتار ہے عثمان غنی کا آزاد گرفتار بلائے دو جہاں ہے آزاد گرفتار بلائے دو جہاں ہے آزاد گرفتار ہے عثمان غنی کا آزاد گرفتار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا مددگار ہے عثمان غنی کا فیضان مددگار ہے
عثمان غنی کا رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا رک جائے میرے کام حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا اللہ سے پیار ہے عثمان غنی کا۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی اور خوش بختی علیہ السلام کے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ کچھ ہی ساعتوں میں حضرت صاحب کا نورانی اور عرفانی بیان شروع ہو جائے گا۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے مدبانہ التماس گزار ہوں کہ وہ جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اس بابرکت محفل میں شریک ہو کر اپنے قلوب کو منوران فرمائیں۔ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاقِ حرم کی ضرورت نہیں، میرے مصطفیٰ کے مشبہ ہیں اتنے کرم کہ کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة الحدید ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سورۃ الحدید 27ویں پارے آیت نمبر 16 میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا وقت نہیں آ گیا ہے ایمان والوں کے لیے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے سبب۔ کیا اب بھی وقت نہیں آ گیا؟ ہدایت کامل ہو گئی، اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور تمام تر تعلیمات شرع جو اللہ کے حبیب نے ہم تک پہنچائی اس پر پریکٹیکل اور عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھیں؟ اب ہم تو قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہیں نا، اور پڑھتے بھی ہیں تو رمضان المبارک میں صرف اس کی عربی عبارت پڑھتے ہیں، تو جو زبان ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا خالق ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے اور کیا تقاضا کر رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، عبارت پڑھنے کا ثواب تو حاصل ہوگا، لیکن جہاں یہ حصول ثواب کا سبب اور ذریعہ ہے وہاں یہ کتاب ہدایت بھی تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اس کا تعارف کراتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، الف لام میم
ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہدایت دینے والی ہے متقین کو۔ تو ہدایت کب دے گی؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے تبھی تو ہم اس کی ہدایت حاصل کر سکیں گے، ورنہ ایسی زبان کہ جو ہماری زبان مادری زبان نہیں ہے، اس میں اگر کوئی کلام کر کے چلا جائے تو مجھے کیا پتہ اس نے کیا کہا۔ کوئی پشتو بول کر چلا جائے، ہمیں نہیں آتی ہے تو ہمیں کیا پتہ اس نے کیا کہا۔ انگریزی بول کر چلا جائے، کسی اور زبان میں کوئی بات کر کے چلا جائے اور ہمیں وہ زبان نہیں آتی ہے، تو پھر ہمیں اس کے جملے سے کیا فائدہ حاصل ہے؟ لیکن چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا ان جملوں کو، ان عبارات کو، ان صورتوں کو پڑھنے پر ثواب کا ترتب ہوتا ہے، حضور نے بیان فرمایا۔ لیکن یہ کتاب ہدایت ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنی زندگی کا کتنا وقت جو ہے اس کو سمجھنے میں صرف کیا ہے۔ کبھی کوشش کی ہے کہ یہ سورت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے یہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا حکم ارشاد فرمانا چاہتا ہے، میرے اندر کیا تبدیلی اور انقلاب پیدا فرمانا چاہتا ہے؟ تو وہ ہم مطالعہ کرتے نہیں ہیں۔ اللہ یہاں فرماتا ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وقت آ نہیں گیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھیں؟ تو اب تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب اس کا ذکر اس کے بندوں کے سامنے کیا جائے، ان لوگوں کے سامنے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان والے ہیں، تو ان کا دل کتنی بار لرزا ہے۔ آپ ایک مہینے کا حساب کر لیں، پچھلے سال کا حساب کر لیں کہ سال میں کتنی بار ایسے مواقع آئے کہ اللہ کا ذکر ہوا ہو اور دل کانپ گیا ہو اس کی عظمت سے، اس کی گرفت کے پہلو سے، اس کی بے نیازی سے، کیونکہ وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ ہمارے لیے بے پرواہی اور لاپرواہی عیب ہے، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری میں ہے، جس کی پرواہ کرنی ہے اس کی کرنی ہے، اولاد کی، بیوی بچوں کی، ان کی پرواہ کرنی ہے، تو لاپرواہی ہمارے حق میں عیب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ غنی ہے، کیونکہ اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور عین عدل فرماتا ہے، ظالم نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنی بار غور کیا اور کتنی بار اللہ کے ذکر سے ہمارا دل کانپ اٹھا۔ بہت سے اوقات ایسے ہوتے ہیں ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، بڑا کمزور بندہ ہوتا ہے، ماں دعا کر رہی ہے، بیٹا بیمار ہے، لیکن پھر بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اللہ بے نیاز ہے، اس پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے۔ میدان محشر میں انبیاء کرام علیہم السلام، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ قطعی جنتی ہیں، اس کے باوجود جب لوگ پریشانی کے عالم میں ان کے پاس جائیں گے اور فریاد کریں گے کہ اس عذاب سے ہماری جان چھڑائیں، کم سے کم حساب و کتاب ہی شروع کروا دیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، تو وہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ وہ شخصیات کہ جو قطعی جنتی ہیں، جن کو معلوم بھی ہے، لیکن اس وقت انبیاء کرام علیہم السلام کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر ہوگی، اس کے غنی ہونے پر ہوگی۔ ہم اکثر اوقات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کوششیں کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشقتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، وہ بیمار بھی ہوتا ہے۔ مدرسے میں غریب بچہ پڑھنے کے لیے آیا، اس کی موٹر سائیکل ہی چوری ہو گئی۔ بھائی عالم بننے آیا، اللہ کو نہیں چوری کروانی چاہیے تھی؟ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، اس کے ارادے پورے ہوتے ہیں، وہ ہر طرح سے اپنے بندوں کو آزما کر دیکھتا ہے اور ظاہر کر دیتا ہے ان کے ایمان کی قوت کو کہ یہ دعوی ایمان میں کتنے سچے ہیں۔ تو اللہ کی بے پرواہی اور اس کی بے نیازی پر ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اس ہی کے فیصلے پورے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے والد صاحب سے ہمیں بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، اچانک چلے جاتے ہیں، یا اللہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی، مجھے اتنا دکھ ہوا، میری والدہ چلی گئی، میرا فلاں رشتہ دار چلا گیا، میرا اکلوتا بیٹا تھا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ تو اللہ غفور و رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ غنی بھی ہے، وہ بے پرواہ اور بے نیاز بھی ہے۔ اس ذات پاک کی بے نیازی کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے کردار میں، جہاں اس کی رحمت کا کامل اعتقاد
ہمارے کردار کو ہمیں مایوسی سے بچا لیتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے پر ابھارتا ہے کہ نہیں مالک ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، وہیں پر اس کی بے نیازی ہمارے اندر خوف پیدا کرتی ہے اور ہمیں ایک اچھا کردار اور ستھرا کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس آیت پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے لرز جائیں؟ تو آپ میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیں کہ سابقہ مہینے کے اندر کتنی بار اللہ کے ذکر سے ہمارا دل لرزا۔ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، کافروں سے خطاب نہیں کر رہا پرے ہٹو دفع ہو جاؤ، تم تو ایمان ہی نہیں لائے ہو، تم کو تو ایمان کی دعوت ہے۔ لیکن جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ کو سب کچھ مانتا ہے، حالانکہ کائنات میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، اس کی عبادت کرتا ہے، تو لفظوں کی شکل میں تو اس کو وہ اسٹیٹس دیا ہوا ہے جو کسی کو نہیں دیا ہے۔ کیا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی وہ قدر و منزلت جانتا ہے یا نہیں؟ کہ اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتنی بار یہ آیت ہماری نظروں سے گزری ہوگی رمضان کی تلاوت کے دوران، لیکن چونکہ ہم ترجمہ پڑھتے نہیں ہیں، تفسیر کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کے عادی نہیں ہیں، تو یہ آیت ہمیں کیا ہدایت دے گی؟ ہاں ثواب حاصل ہو جائے گا اللہ کے کلام کو پڑھنے کا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جائے تو اس کے بندوں کے دل لرز اٹھیں، اس کی عظمت کو دیکھ کر، اس کی بے نیازی کو دیکھ کر، اس کے گرفت کو، اس کی قوت کو، اس کے علم کو، اس کی قدرت کو دیکھ کر بندہ لرز اٹھے۔ اور اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں ہر 15 دن میں قبرستان جانا چاہیے۔ یہ سمجھ لیں میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، جیسے بچے اسکول میں آتے ہیں ان کو ہوم ورک استاد دیتا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ ہر 15 دن میں تنہا قبرستان میں جا کر بیٹھا کریں، تو آپ کو دنیا کی بے ثباتی کا علم ہو جائے گا۔ یہ جو ساری چیزیں میں جمع کر رہا ہوں ابھی دم نکل جائے گا اور ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں، تمہارے نفع کے لیے بنائی ہیں، تم اس سے نفع حاصل کرو، لیکن اس سے اتنا ہی دل لگاؤ جتنا اس سے دل لگانا چاہیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مزین کر دیا ہے، بنا سنوار دیا ہے عورتوں کی محبت کو، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، بیٹوں کی محبت کو بنا سنوار دیا۔ میرا بیٹا ہے، سینہ چوڑا کر لیتا ہے، میرا بڑھاپے کا سہارا ہے، 4-5 بیٹے ہوں تو پھولا نہیں سماتا، تو مزین کر دی گئی ہے محبت، سونے چاندی کی محبت مزین کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی محبتوں کو مزین کر دیا، کس کے مقابل؟ ایک طرف ذات باری تعالیٰ، اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرف جاتا ہے، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنا سنوار کر ایک طرف رکھ دیا اور ہمیں اپنی نعمتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمایا، عدم سے وجود دیا اور ہر طرح کی نعمت دی، اور اب وہ دیکھ رہا ہے، وہ لحظہ لحظہ ملاحظہ فرما رہا ہے کہ ہم کس چیز کی طرف لپک رہے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے، کتنی بار یہ آیت ہمارے نظروں سے گزری اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس آیت پاک میں کیا تقاضا کر رہا ہے۔ کبھی اللہ کا ذکر ہوا اور ہمارا دل کانپ اٹھا ہو، لرز اٹھا ہو، اس کی گرفت کے پہلو سے ہم لرزے ہوں۔ میں اپنا محاسبہ کروں، کیونکہ مجھے بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ یہاں بیٹھنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کردار کی تمام تر بلندیوں پر فائز ہو کر میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ جواب دہ ہوں اس اعتبار سے کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، ہدایت کی بات کر رہا ہوں، اور اسی پر عمل نہ کروں تو مجھ سے زیادہ پوچھا جائے گا کہ وہ کہتے کیوں لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کیوں جو خود نہیں کرتے ہو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت برا ہے کہ جو بات کرو اس پہ خود عمل نہ کرو۔ تو وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کے پاس یہ دلیل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نماز کا کہتا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ دیکھیں کہ کہہ کیا رہا، آپ کو وہ چیز لینی ہے، لیکن بولنے والا اللہ کی بارگاہ میں اس کا جو اللہ سے تعلق ہے
اس میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جب میں اس کو کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بھی عمل کرنا چاہیے. تو میں بھی جواب دوں، آپ بھی جواب دیں، تو پورے مہینے میں غور تو کریں نا، ذرا اپنا محاسبہ اور کوئی اہتمام تو کریں نا. تو جب یہ اہتمام کریں گے تبھی تو راہ راست کی طرف انسان آئے گا. تنہائی میں سوچ اور بچار کرتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اس دنیا کی بے ثباتی کو دیکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بقرعید میں نفسا نفسی کا عالم دیکھا ہوگا، قصائیوں کا رویہ. اور اگر کسی کو قصائی مل گیا تو اس کو اگر کہیں کہ بھائی اس سے ذرا بات کر کے ہمارا بھی کٹوا دو، بھائی کسی اور کو بولو، اس لیے کہ اگر یہ اس کو میرے کام پہ لگا دے گا تو اس کا کام خراب ہو جائے گا. تو یہ ابھی آپ نے نفسا نفسی تھوڑے دن پہلے دیکھی ہوگی. لیکن اگر مشاہدے کی قوت ہو تو بندہ ان چیزوں سے بھی سبق حاصل کرتا ہے کہ جب دنیا میں یہ دوست میرا ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بلڈنگ میں چائے پیتے ہیں روزانہ شام کو بیٹھ کر، کھانا کھاتے ہیں، پکنک پر جاتے ہیں، اور ابھی اس تھوڑے سے کام کے لیے کہ اس کا کام ذرا ڈسٹرب ہو جائے گا تو اتنی بے ثباتی اور اتنی بے مروتی کا مظاہرہ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ جہاں کی بے مروتی کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں پر اگر کسی باپ کو اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اولاد کی نیکیاں دی جا رہی ہوں گی تو باپ یہ تمنا کرے گا کہ کاش تھوڑی زیادہ اس نے نافرمانی کر لی ہوتی تو اور آج میں اس کی زیادہ نیکیاں لینے میں کامیاب ہو جاتا. یہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں آخرت کا معاملہ کہ اتنی خود غرضی کا عالم ہوگا کہ باپ جو آج سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، میدان معاشر میں وہ اس کی نیکیاں لینا چاہے گا کہ میں بچ جاؤں. اور وہاں بہت مہنگائی ہے. آپ تو یہاں مہنگائی کا ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں نا، فلاں چیز اتنے کی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کفار کے پاس، کافر کے پاس ساری دنیا کا مال و متاع ہو، ساری دنیا کے مال و متاع کا ذرا اندازہ تو لگائیں کتنے کی ہوگی زمین، اس میں معدنیات، انسان حساب ہی نہیں کر سکتا، سب اس کی ملکیت میں ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا اور ایسا ایک اور بھی ہو، پھر بھی وہ کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، یہ سب لے لو. حالانکہ قاعدہ ضابطہ خریداری کا کیا ہے کہ جب ہم بازار جاتے ہیں تو بارگیننگ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے سستا کرا لوں، پیسے کم کرا لوں، یہاں سے کم جائے اور وہاں سے مجھے زیادہ مل جائے. لیکن میدان معاشر میں ایک ہی بات کرے گا، سب لے لو، کوئی بارگیننگ نہیں، مجھے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو یہ فدیے کے طور پر یہ اتنی بڑی دولت اور اس کے مثل دولت بالکل کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. یہ ہے حقیقتاً مہنگائی. میدان محشر کی مہنگائی اصل میں مہنگائی ہے، اس کی طرف غور کرنا چاہیے. تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ قرآنی آیات ان کو پڑھتے رہتے ہیں، ہماری نظروں سے گزرتی ہیں، لیکن کب اپنا محاسبہ کیا اور کب اس کے ترجمے کو سمجھ کر اپنا احتساب کرنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وقت نہیں آ گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے لرز اٹھتے ہیں. اگر انسان ایمان لے آئے تو ایمان کے اس کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ایک دنیا میں نئی قوم کی حیثیت سے ابھرتا ہے. دو قومیں ہیں بس، مسلمان اور کافر. کافر کو اللہ تعالیٰ نے ایک ملت قرار دیا، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، وہ ایک ہے. اور مسلمان ایک قوم کے طور پر ان تمام کے سامنے ابھر کر آتا ہے. یہ ہے ایمان کہ جب وہ ایمان قبول کرتا ہے تو سب کے سامنے ایک چیلنج کی حیثیت سے کہ اس کی معیشت، اس کی معاشرت، اس کا حکومت کرنے کا طریقہ اور اس کی عبادات کے احکام سب ان سے جدا ہونا اور مختلف ہوتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں اس کو دنیا میں بھی سرفرازی اور سرخروئی حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ابتدائی دور میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگوں کو کیا بلند مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا کہ 40 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر کی حکومت رہی ہے. تو یہ کون تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. ایک بے آب و گیا وادی میں بستے تھے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، عام سے لوگ تھے. لیکن کیا اللہ نے مقام عطا فرمایا؟ تو یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ ایمان کی وجہ سے، اور کامل ایمان اور حضور کی مبارک صحبت کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی سرفرازی حاصل ہوئی اور آخرت میں بھی ان کے بلند درجے اور مرتبے ہیں. تو دنیا بھی بہتر ہو گئی اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے ایمان کی وجہ سے. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہم سے کیا مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے. تو جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ایمان ہے کیا؟ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ جو کچھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر عطا فرمائی یا حکم دیا، بھائی ان دو چیزوں سے خالی نہیں ہوگا. جو کچھ حضور فرمائیں گے یا تو وہ خبر ہوگی یا ہمیں کوئی حکم دے رہے ہوں گے. تو جو کچھ سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا حکم یا خبر، مومن کا کام یہ ہے کہ دل سے اس کی تصدیق کرے اور عمل کے ذریعے سے اس کی تصدیق ظاہر ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے، تب ہم کہیں گے کہ اس کا ایمان کامل ہے۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ حکم یا خبر کی بات کریں تو رحمت دو عالم اللہ کا یہ پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ خبر ارشاد فرما رہا ہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور آسمانوں کی سیر کر کے اللہ کا دیدار کر کے واپس آ گیا۔ کون مانے گا؟ لیکن ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو خبر دے دی اور جو حکم دے دیا دل سے اس کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ عقل پر اللہ کی وحی میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ غالب ہے، عقل خطا کرتی ہے، اللہ کے علم میں خطا نہیں ہے، اللہ کی وحی میں خطا نہیں ہے۔ اور اللہ کا حبیب جو کچھ بولتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ اللہ کا حبیب جو کچھ کلام کرتا ہے وہ نہیں ہے مگر وحی الہی جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ تو جو کچھ دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہے۔ حضرت عبداللہ جو ہے وہ ہر حدیث کو لکھ لیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے ہر فرمان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا تم حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہو؟ حضور کبھی حالت خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی حالت غضب میں ہوتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے روک دیا لکھنا اور حضور کی بارگاہ میں اس معاملے کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے دیگر صحابہ نے روک دیا ہے کہ میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ میری ہر بات لکھ لیا کرو، خدا کی قسم میں جس بھی حالت میں ہوں اس دہن سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اللہ کے حبیب جو خبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تھوڑے سے ایک لمحے میں کہ کنڈی ہلتی چھوڑ گئے، واپس آ گئے اتنا طویل سفر کر کے، وہ کنڈی ہل رہی ہے، وضو فرمایا تھا اس وضو کا پانی اب بھی بہہ رہا ہے، ٹہنی سے سر ٹکرایا تھا وہ ٹہنی واپس آ گئے اب بھی ہل رہی ہے۔ اتنے قلیل حصے میں اتنا طویل سفر حضور علیہ السلام کر کے آگے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا سبحان الذی، ایسا عجیب و غریب سفر کہ جو عقل میں آتا ہی نہیں ہے۔ تو جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو کہ سبحان اس کو لے گیا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے اس سفر کی ابتدا بھی سبحان سے فرمائی۔ حضور خبر دے رہے ہیں کہ میں سفر کر کے آ گیا۔ صدیق اکبر کا ایمان کمال ایمان کہ فوراً آپ نے تصدیق کی۔ ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ حضور آپ گئے بھی ہیں اور آئے بھی۔ یہ ایمان جو قلب میں موجود تھا کہ جو ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ نبی جو خبر دے دے عقل میں آئے یا نہ آئے، ایمانی تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی تصدیق کرے۔ اسی طرح سے آپ حکم کی بات دیکھیں کہ نبی کے حکم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، یہی ایمان ہے۔ یہ آیت پاک نازل ہوئی لو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم، ابھی اتنی آیت اتری تھی، حضور نے بیان فرمائی لو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم، کہ اگر ہم ان ایمان والوں پر کتبنا فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کا کمال ذکر فرما رہا ہے، جن کو صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی ایسی مضبوطی حاصل ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے لو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم، کہ اگر ہم ان پر اپنے آپ کو مار ڈالنا، اپنے آپ کو قتل کرنا فرض کر دیتے۔ بس اتنا حضور نے تلاوت فرمایا تھا، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور آپ حکم کریں، ابو بکر ابھی اپنی گردن اتارتا ہے۔ اب غور تو کریں، یہ ہے ایمان کہ نبی نے جو خبر دی، نبی نے جو حکم دیا دل سے اس کی تصدیق کی، خبر عقل میں آئی نہ آئی، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس خبر کی دل سے تصدیق کی جائے اور اپنے عمل میں وہ تصدیق نظر آنی چاہیے۔ اسی طرح سے صدیق اکبر کا حکم پر عمل دیکھو کہ اگر ہم ان پر، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اگر کے ذریعے سے فرمایا کہ اگر ہم ان مومنین پر فرض کر دیتے تو ایمان والے وہ ہیں کہ اپنی گردنیں اتار کر رکھ دیتے۔ ایمان والے کی بات ہے، ایمان والے سے خطاب ہے، اس کا مطلب یہ صفت ایسی ہے
ویسے تو گوشت پوش ہڈی کا یہ کافر بھی ایک انسان ہوتا ہے، لیکن صفت ایمان دل میں داخل ہو گئی تو اللہ اس صفت ایمان کی وجہ سے اس کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والے، تیرے ایمان نے تجھے وہ قوت عطا فرمائی کہ اگر ہم تجھے کہیں کہ تو اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنی جان قربان کر دے، جان ہے تو جہان ہے بابا، اسی کی وجہ سے تو ساری نعمتوں کا استعمال ہے اور فائدہ ہے، لیکن ہم یہ کہہ دیں کہ تو مر جا تو وہ جان قربان کر دے۔ یہ ہے خبر اور حکم پر ایمان۔ ہم بھی مومن ہیں، دعویٰ تو یہی ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں، سب کے نام مسلمانوں والے ہیں، لیکن فجر کی نماز میں آ کر دیکھو تو آدھی صف میں ہی بھری ہوتی ہے، دل خون کے آنسو ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو میدان معاشر میں کھڑا کر کے پوچھے گا نہیں کیا یہ کفار کا محلہ ہے؟ کیا یہاں پر جان پیٹر اور پرکاش رہتے ہیں؟ سارے عبد الرحمن، عبد الستار اور عبد الجبار رہتے ہیں، اسی کے عبد رہتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ عبد لگایا ہے، اس کی نسبت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مساجد کا حال یہ ہے کہ اللہ کے گھر کو ویران رکھا ہوا، مجال ہے پورا پورا گھر سو رہا ہوتا ہے، پورے گھر پر نحوست طاری ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کی ناقدری۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ اہل کتاب نے کیا کیا، اللہ کی کتاب کو اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم۔ تو کوئی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کتاب اٹھائی تھی توریت اور ایسے پھینکا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو پھر اللہ یہ کیوں فرما رہا ہے؟ اللہ ان کے رویے کو اس لفظ سے تعبیر فرما رہا ہے کہ میری عطا کی کردہ کتاب پر عمل نہ کر کے انہوں نے یہ کام کیا کہ میری کتاب کو اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنا مواخذہ کرے اور اپنا احتساب کرے کہ اللہ کے اس کلام کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کر رکھا ہے۔ ہمارا عمل منہ بولتا ثبوت ہے، ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے، اور میدان محشر بڑا سخت لمحہ ہے، 50,000 برس کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت شدید غضب کا اظہار فرما رہا ہوگا۔ اس دن اعلان کیا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ میں بھی رحمت کے قصے آپ کو سنا سکتا ہوں کہ فلاں ایک درود پاک پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ جہاں رحمت کی امید رکھ کے لوگوں پر گناہوں کا غلبہ طاری ہو اور لوگ غفلت میں مبتلا ہو چکے ہوں کہ اللہ کے حکم کی کوئی بھی قدر کرتا ہوا دکھائی نہ دیتا ہو الا ماشاء اللہ مگر گنتی کے چند لوگ، تو ایسی جگہ پر رحمت کی باتیں سنانے والا شیطان ہے۔ اللہ کے عذاب کو بھی تو ذرا سامنے ذرا بیان کرو تاکہ وہ امید اور خوف کے درمیان کی زندگی گزارتا ہوا دکھائی دے۔ تو اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے سکے گا، خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج واحد قہار کی بادشاہت ہے۔ کیوں؟ وہ تو رحمان اور رحیم بھی ہے، یہ بھی تو فرما سکتا تھا للہ الواحد الرحمن۔ بھائی رحمان کا مطلب انتہائی رحم فرمانے والا، انتہائی رحمت میں مبالغہ، یہاں رحمت فرمانی نہیں ہے اس کو، یہاں تو اب اس کا جلال انتہائی درجے میں، یعنی ہمارے اعتبار سے انتہائی درجے میں، ورنہ اس کے جلال کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر اس کے جلال کی جھلک دیکھنی ہو تو دنیا کی مصیبتوں کو دیکھو۔ ایک عمارت ہے، اس میں لوگ رہ رہے ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عمارت گر جاتی ہے، اللہ کے جلال کی جھلک ہے۔ سیلاب آتا ہے، پورے پورے شہر بہہ جاتے ہیں، اللہ کے جلال کی جھلک ہے۔ زلزلے آتے ہیں، پورے کے پورے شہر تہس نہس ہو جاتے ہیں، اللہ کے جلال کی جھلک ہے۔ آدمی کسی ٹرک کے نیچے کچلا جاتا ہے، اس کے اعضاء بکھر جاتے ہیں، ایک حصہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے اس کے جسم کا، کوئی اللہ کے جلال کی جھلک ہے۔ اور میدان محشر میں وہ اپنے کمال پر جلال کا اظہار فرمائے گا۔ جب استاد جلال والا ہو اور ہوم ورک نہ کیا ہو تو پتہ چلتا ہے، پہلے سے ہی کلاس میں بیٹھا ہوا ہوگا، خوف ہوگا، چھٹیاں گزار کر آیا ہے اور مزے کر کے آ گیا، اب اس کو خوف ہے، اور جو ہوم ورک کر کے بیٹھا ہے بچہ، اس کی سکون کا عالم کیا ہے؟ تو وہاں دونوں طرح کے لوگ ہوں گے، جو ہوم ورک کر کے پہنچے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکینہ اتار دے گا،
ان کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کہ حضور فرماتے ہیں کہ جوانی کی عبادت کرنے والا جو بچہ ہے، جو جوان اللہ کا خوف اختیار کرے جوانی کے دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ کہ جب ساری چیزیں قوی تھیں، جسم طاقتور تھا، ارادے مضبوط تھے، سب کچھ موجود تھا، اور میں تھی، اس وقت میرے سامنے یہ جھک گیا تھا میرا بندہ۔ بوڑھا ہو کے تو ہر کوئی، کمزور ہو کے اور بیمار ہو کے تو ہر کوئی آ جائے گا، لیکن وہ اتنا کریم رب ہے کہ کسی کو رد نہیں فرماتا۔ لیکن جس نے اپنی جوانی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا، اللہ اس کو پھر انعام کیسا عطا فرماتا؟ تو اس وقت کا معاملہ کہ للہ الواحد القہار، کسی صفت رحمت کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ صفت غضب کا، قہار کا ذکر فرمایا، قاہر نہیں فرمایا۔ قاہر اور قہار میں بھی فرق ہے، بہت زیادہ مبالغہ۔ رزاق، رازق اور رزاق میں فرق ہے۔ رزاق بہت زیادہ عطا فرمانے والا، رزق دینے والا، اسی طرح قہار بہت زیادہ قہر فرمانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت جلال میدان محشر میں بہت زیادہ عروج پر جلوہ فرما ہوگی۔ تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ہر ایک اپنا جواب دے، یہ نہ دیکھیں کہ کون کیا کر رہا ہے، وہ بھی تو چھوڑ رہا ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے۔ آپ کو اپنا جواب دینا ہے، ابھی دم نکل جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ لہٰذا توجہ طلب امر ہی ہے۔ اور ہم سے نافرمانی ہوتی کیوں؟ صدیق اکبر نے کہا حضور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ گئے ہیں، ذرا بھی سوال نہیں کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، کون سی سواری پر گئے، کیا ڈیٹیلز کیا ہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضور ابو بکر تصدیق کرتے، اسی لیے تو صدیق اکبر کہلایا ہے، سب سے بڑا تصدیق کرنے والا۔ اسی تصدیق کی وجہ سے تو اکبر کہلایا۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو صدیق اکبر سب سے بڑھ کر تصدیق کرنے والا۔ تو اس ایمانی تقاضے کو پورا کرنا جو ہے اس نے اکبر بنا دیا ہے۔ تو جو ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسے سرفرازی حاصل ہوتی بھی نظر آتی ہے۔ ہمارا کیا حال ہے کہ ابو بکر کا ایمان ابھارتا ہے تصدیق کر، ابو بکر کا ایمان آدھی آیت سن کر کہتا ہے حضور حکم فرما ابھی گردن اتارتا ہوں، اور ہمارا ایمان ہمیں کچھ ابھارتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب کوئی کمزوری ہوگی، کہیں کمی ہوگی، کچھ تو ہوگا نا، ورنہ عبدالستار عبدالجبار مومن سب ایمان والے، ان کا ایمان ہمارا ایمان ہمیں ابھارتا کیوں نہیں ہے؟ جبکہ عملی طور پر دیکھیں تو سگنل پر رک جاتے ہیں اگر پولیس والا کھڑا ہو تو۔ ہم بدعملی کرتے ہیں، یا ہم کیا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے سے کہ یا تو اللہ کو پتہ نہیں ہے، اس کے علم پر ہمارا اعتبار یقین کامل نہیں ہے، یا اللہ پکڑ نہیں سکتا، وہ کیا کر لے گا۔ دو چیزیں ہیں بس، کہ ان دو چیزوں پر اگر یقین کامل نہیں ہے تو نافرمانی نظر آئے گی۔ تو خارج میں اگر نافرمانی نظر آ رہی ہے تو پیچھے اللہ کے علم پر کامل یقین نہیں ہے، اللہ کی گرفت کے پہلو پر کامل یقین نہیں ہے۔ ورنہ پولیس والا کھڑا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھ رہا ہے، اس کو علم ہے اور اس کے پاس قدرت بھی ہے، پکڑ لے گا، ابھی چالان کرے گا، انسان بن کے وہیں سگنل پہ رکا رہتا ہے۔ اب نکل کے بتائے، اور جہاں کوئی پولیس والا نہ ہو یا اس کی توجہ نہ ہو وہ نکل جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بے عملی اور قانون شکنی کہاں پائی جاتی ہے؟ کہ جہاں جس کو گرفت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اس کی کم علمی ہو یا اس کی عدم قدرت ہو، یا تو اسے پتہ نہ ہو یا وہ پکڑ نہ سکتا ہو کہ تھوڑا دور کھڑا ہے، میں نکل بھی جاؤں گا تو بائک پہ وہ کہاں بھاگتا پھرے گا میرے پیچھے، تو دیکھ بھی رہا ہے لیکن اس کے پاس پاور نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے کہ پیچھا کر کے مجھے پکڑ لے۔ تو بعض اوقات علم بھی ہوتا ہے لیکن قدرت نہیں ہوتی تو بندہ کر گزرتا ہے کہ چلو اس کو کیا دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، اتنا دور کھڑا آئے گا تب تک میں نکل جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ فرما برداری کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو گرفت کرنے والے کے علم پر بھی کامل یقین ہوتا ہے اور اس کی قدرت پر بھی کامل یقین ہوتا ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمیں اپنا ایمان کیوں فرما برداری پر ابھارتا نہیں ہے، ہم نافرمانی کرتے ہوئے دکھائی کیوں دے رہے ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر کامل یقین نہیں کہ وہ ملاحظہ فرما رہا ہے، اسے معلوم ہے، زبان سے نہیں کہتے، زبان سے کہیں گے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے کہ میں نہیں مانتا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر شے کا، یہ زبان سے کہے گا تو دائرہ اسلام سے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے کیا ظاہر کر رہا ہے؟
کہ یہاں تصدیق میں کچھ کمزوری ہے، ورنہ یہاں تصدیق مضبوط ہو تو پھر خارج میں عمل کیا ظاہر ہوتا؟ خارج میں عمل اس تصدیق کے مطابق ظاہر ہوتا. جیسے صدیق اکبر کے دل میں بھی تو تصدیق موجود تھی نا، تو عمل کیا نظر آیا؟ حضور میں یقین کرتا ہوں آپ گئے اور آئے ہیں، حضور آپ کہیں تو میں اپنی گردن اتار دیتا ہوں. تو وہاں پر تصدیق درجہ کمال پر تھی تو اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا. ہمارے یہاں پر تصدیق درجہ کمال پر نہیں ہے تو ہم سے فراڈ بھی ظاہر ہو رہا ہوتا، ہم نافرمانی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. حالانکہ بزرگوں کا طرز عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا. اور دنیا کی آگ سے کیسے ڈرے گا؟ ہاتھ بھی نہیں لگے گا، چنگاری سے بھی ڈرتا رہے گا. چھوٹا بچہ ہوگا جس کو شعور نہیں ہوگا، اس کے آگے انگارہ رکھ دیں گے تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کو ڈر اور خوف نہیں ہے، اس کو معرفت نہیں ہے. لیکن خود سمجھدار آدمی اس انگارے کے قریب نہیں جائے گا. تو دنیاوی آگ کا اتنا یقین ہے، اور اللہ اور اس کے رسول نے بھی ایک آگ کا بیان فرمایا ہے جو اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے، اس پر کتنا یقین ہے. اس آگ سے ڈر کر زندگی میں کبھی کسی گناہ کو چھوڑا ہے تو بہت آپ اچھے لوگ، اس کو مبارک ہو کہ اگر اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر کوئی گناہ چھوڑ دیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو بڑی قدر و منزلت ہے. اور ایسے ہمارے درمیان یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے ہوں گے بہت سارے. لیکن سوال یہ ہے کہ اکثریت ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کے لیے ہدایت اتاری ہے نا، تو ہر ایک کو اس ہدایت سے وافر حصہ حاصل کرنا چاہیے تھا، اور اپنے آخرت کی تیاری کے سلسلے میں سنجیدہ عملی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ نظر نہیں آتی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور مجھے کئی روز سے نیند نہیں آ رہی ہے. تو حضور نے فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ عرض کی یا رسول اللہ جب سے آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا اور قبر مردوں کو دبائے گی، جب سے مجھے نیند نہیں آتی ہے راتوں کو. یہ کیا تھا؟ عائشہ صدیقہ کا ایمان اتنا کامل کیسے کہ حضور کی خبر پر اتنا یقین کہ نیند اڑ جائے. ہماری نیند اڑ جاتی ہے کہ یار 10 کروڑ کا مال پڑا ہوا ہے اور مارکیٹ بالکل کساد بازاری مندی آ گئی ہے اور یہ 4 کروڑ ہو گئے ہیں، تو اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کو ضرور نیند نہیں آئے گی. ڈاکٹر کہہ دیں کہ بھائی آپ کو تو کینسر ہے اور 3 درجے کا ہے اور اب اس کا علاج ہم کوشش کریں گے لیکن آپ دعا کریں امید کم ہے، نیند اڑ جائے گی. یہ بھی نقصانات ہیں نا. کوئی اپنا بہت پیارا ہوگا اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، نیند اڑ جائے گی. کسی کے بچے کے حادثے کی خبر آئے تو جب تک اس کی خیر خیریت صحیح طرح سے معلوم نہ ہو اور ہم دور ہوں، نیند اڑ جائے گی، بھوک مر جائے گی. اس خبر پر کوئی جھوٹی خبر بھی دے گا، فون کر کے ایسے مذاق کرے گا کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آسان خطا ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب کی سچی خبریں، حدیثیں تو ہم بھی سنتے رہتے ہیں، کیا کبھی ہماری نیند اڑی؟ لیکن عائشہ صدیقہ کا ایمان، وہ تصدیق کتنی کامل درجے پر تھی کہ انہوں نے تو عذاب قبر نہیں دیکھا. وہ جب مر کر جائیں گے تو پتہ چلے گا، فرشتوں کو دیکھیں گے اور غیب واضح ہوگا. انہوں نے تو نہیں دیکھا. حضور بیان فرما رہے ہیں، حضور سچی خبر ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا اثر طبیعت پر کیسا ہے کہ نیند نہیں آتی. ہم نے بھی قرآن کی بہت ساری آیتیں سنی ہیں، ہم نے بھی بہت ساری حدیثیں سنی ہیں. کیا کبھی زندگی میں کوئی ایک لمحہ باشعور ہونے کی حالت میں ہمارے ساتھ ایسا گزرا ہے کہ ہمیں نیند نہ آئی ہو؟ کسی کو نوکری نہیں ملتی ہے تو نیند نہیں آتی ہے، اور اگر سیٹ کہہ دے کہ کل آ جانا میں رکھ لوں گا تو اس دن تو ایسا پرسکون سوئے گا کہ سیٹ نے بول دیا. سیٹ پر تو اتنا یقین کامل ہے، ہو سکتا ہے کل جائیں سیٹ کا موڈ تبدیل ہو جائے اور نہ رکھے، مرضی ہے اس کی، لیکن اس کے بتائے ہوئے اس کے دیے ہوئے ضمانت پر اتنا یقین ہے کہ بڑا سکون سے سوئے گا. تو یہاں کی چیزیں بڑا ڈسٹرب کر دیتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں دیکھ رہا ہے یہ بھی مادہ پرست ہو گیا ہے. اصل تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین کی صفات کیا ہیں. یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. تو اصل تو غیب کا ایمان تھا. دیکھ کر اگر مان لیا کہ یہ ڈائس ہے تو کیا کمال کیا، دیکھ کر مان لیا کہ یہ مائک ہے تو کیا کمال کیا. کمال تو یہ ہے کہ دلیل آپ کو دی جائے گی، بہترین دلیل دی جائے گی جو آپ کی عقل بھی تسلیم کرے گی، نبی معجزے بھی دکھائے گا، ہم سارا اہتمام کریں گے، پھر کہیں گے کہ مانو کہ اللہ ہے، اس کی قدرت ہے، وہ ملاحظہ فرما رہا ہے، وہ گرفت فرما سکتا ہے. یہ یقین کامل حاصل ہو
تو دیکھی ہوئی چیزوں کو، مادہ پرستی اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے اس کو مان لیتا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا ہے اس کو نہیں مانتا. یہ مانتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ حیثیت تسلیم کرتا ہے جو کسی کے لیے تسلیم نہیں کرتا. ماں باپ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی کرتا ہے. مال و دولت، گھر بار، گاڑی کی، فیکٹری کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی کرتا ہے. تو بظاہر بڑا اسٹیٹس دیا ہوا ہے لیکن دل اس دنیا میں منہمک ہے. اللہ منع نہیں کرتا اچھے گھر میں رہنے سے، اچھا لباس پہننے سے، اچھا کھانے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی کتنی قدر و منزلت ہماری زندگی میں نظر آ رہی ہے. ہر ایک کو محاسبہ کرنا چاہیے، کوئی کام آنے والا نہیں. لہٰذا یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہمارے ساتھ کس کمزوری کے ساتھ رہ رہا ہے یا موجود ہے کہ اس کی بنیاد پر علم اور اللہ کی قدرت پہ یقین کامل نہیں ہے. اور صحابہ کرام کا، عائشہ صدیقہ کی میں نے آپ کو بات بتائی کہ ان کو نیند نہیں آ رہی. پھر حضور نے فرمایا کہ عائشہ قبر ضرور دبائے گی، لیکن ایسے دبائے گی گناہ گار کو اور کافر کو کہ ایک ادھر کی پسلی ادھر کی پسلی میں پیوست ہو جائے گی، لیکن نیکوکار کو اس طرح سے دبائے گی جس طرح ماں اپنی اولاد کا سر دباتی. دونوں میں فرق ہے. تو اس چیز نے آپ کو اطمینان عطا فرمایا، لیکن آپ غور فرمائیے کہ ایمان کیا ہے. نبی کی خبر، نبی کا حکم، اس پر دل کے ساتھ تصدیق کرنا اور اپنے عمل کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا کہ یہاں پر کچھ ہے، اور جو یہاں پر ہے وہ کامل درجے میں ہے جس کا اظہار میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کامل عطا فرمائے، مضبوطی ایمان سے سرفراز فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.